کیا یہ محض اتفاق ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اب تک 5 امریکی صدور نے وطن عزیز میں قدم رنجہ فرمایا اور ان سب نے تب پاکستان آنا گوارا کیا جب یہاں فوجی حکمران عنان اقتدار پر قابض تھے۔ آئزن ہاور 7 دسمبر 1959 کو غیر رسمی دورے پر کراچی آئے تو جنرل ایوب خان نے ان کا استقبال کیا۔ ایوب خان کے دور اقتدار میں ہی 23 دسمبر 1967 کو لنڈن بی جانسن کراچی آئے۔ 1 اور 2 اگست 1969 کو رچرڈ نکسن لاہور تشریف لائے تو جنرل یحییٰ خان برسر اقتدار تھے۔ 25 مارچ 2000 کو بل کلنٹن بادل نخواستہ ہی صحیح مگر جنرل پرویز مشرف کے عہد میں تشریف فرمائے اجلال ہوئے۔ 3 اور 4 مارچ 2006 کو جارج بش نے پاکستان کا دورہ کیا تو فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے انہیں خوش آمدید کہا۔ آج تک یہ بات فخریہ انداز میں بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ گئے تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ امریکی انتظامیہ نے ایوب خان کو اس قدر اہمیت کیوں دی اور اس دور میں پاک امریکہ تعلقات کس طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے مارشل لا کی تاریخ کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان امریکی کالونی بن گیا۔ 5 مارچ 1959 کو 2 طرفہ تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے تحت امریکہ نے کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں پاکستان کا دفاع کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، مگر بعد ازاں امریکی انتظامیہ نے بھارت کو یقین دلایا کہ اس معاہدے کا اطلاق بھارت پر نہیں ہوگا، یعنی اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو امریکہ پاکستان کا دفاع نہیں کرے گا۔ امریکہ پاکستان کو فوجی امداد دے رہا تھا اور اس کا تاوان یوں ادا کیا گیا کہ CIA کو پشاور کے نزدیک بڑا بیر بیس پر جدید ترین مواصلاتی مرکز قائم کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ 17 جولائی 1959 کو بڑا بیر ایئر بیس 10 سال کی لیز پر امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ معروف بیوروکریٹ رویداد خان جو ان دنوں پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ذوالفقار علی پشاور آئے تو کہا کہ انہوں نے بڑا بیر ایئر بیس کا دورہ کرنا ہے۔ میں نے امریکن بیس کمانڈر سے رابطہ کر کے وزیر خارجہ کا استقبال کرنے اور انہیں دورہ کرانے کے انتظامات کرنے کی درخواست کی۔ بیس کمانڈر نے کہا کہ بھٹو کو بڑا بیر بیس کے کیفیٹیریا میں خوش آمدید کہا جائے گا، کافی اور سینڈوچ پیش کیے جائیں گے، مگر انہیں آپریشنل ایریا اور حساس مقامات کا دورہ نہیں کروایا جا سکتا۔ میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے یہ معاملہ واشنگٹن ریفر کرنے کا وعدہ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد بیس کمانڈر نے مجھے دوبارہ کال کی اور بتایا کہ وزیر خارجہ کیفیٹیریا سے آگے نہیں جا سکتے۔ بھٹو بہت اپسٹ ہوئے اور پوچھا کیا امریکیوں کو معلوم ہے کہ میں وزیر خارجہ ہوں؟ میں نے کہا جی وہ جانتے ہیں۔ بڑا بیر ایئر بیس سے اڑنے والے امریکی جاسوس طیارے U-2 سوویت یونین کی دفاعی تنصیبات کا جائزہ لینے اور تصویریں بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ 5 مئی 1960 کو سوویت یونین نے ایک امریکی جاسوس طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ گیری پاورز کو گرفتار کر لیا۔ یوں یہ راز فاش ہو گیا کہ CIA کے جاسوسی مشن کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے صوبائی دارالحکومت میں ہے۔ نکیتا خورشید نے نقشے پر پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا اور دھمکی آمیز پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آگ سے کھیل رہا ہے۔ ماسکو میں پاکستانی سفیر کو کہا گیا کہ اگر اس طرح کی سرگرمیاں جاری رہیں تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت پاکستان نے امریکہ کے ساتھ طے شدہ مفاہمت کے تحت ان سرگرمیوں سے لا علمی کا اظہار کیا اور امریکہ سے رسمی طور پر احتجاج کرنے کی شعبدہ بازی کی گئی۔
عالمی دباؤ بڑھ جانے پر حکومت پاکستان نے امریکہ سے بڑابیر بیس واپس لینے پر غور کرنا شروع کیا تو امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے جنرل ایوب خان کو خط لکھ کر نہ صرف یہ بات جتلائی کہ امریکہ نے پاکستان کو $3.5 ارب امداد دی ہے، بلکہ پشاور کمیونیکیشن سینٹر یعنی بڑابیر بیس واپس لینے کی صورت میں امریکی رد عمل سے آگاہ کرتے ہوئے متنبع کیا کہ اس سے ہمارے دو طرفہ مفادات کو شدید دھچکا لگے گا۔ لنڈن بی جانسن نے لکھا کہ اگر یہ فیصلہ ناگزیر ہے تو بھی باہمی اتفاق رائے سے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے جس سے کچھ وقت مل جائے اور معقول انداز میں واپسی ممکن ہو سکے تو اس سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے اس دھمکی آمیز خط کی روشنی میں بڑابیر بیس فوری طور پر تو خالی نہ کروایا جا سکا، البتہ 17 جولائی 1969 میں جب لیز کی 10 سالہ مدت ختم ہوئی تو حکومت پاکستان نے اس معاہدے کی تجدید کرنے سے معذرت کر لی۔ بیشتر امریکی ماہرین واپس چلے گئے اور محدود عملہ رہ گیا۔ CIA کے ساز و سامان اور اہلکاروں کی واپسی کے لیے 7 جنوری 1970 کی تاریخ مقرر کی گئی، مگر 28 فروری 1970 کو یہاں سے امریکیوں کا انخلاء مکمل ہوا۔ مگر ہم ایک بار پھر 60 کی دہائی میں واپس چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کا امریکہ میں تاریخی استقبال کیوں کیا گیا۔ جنرل ایوب خان بطور کمانڈر ان چیف اور وزیر دفاع تو امریکہ یاترا کر چکے تھے، مگر صدارت کے منصب پر قابض ہونے کے بعد 11 جولائی 1961 کو 8 روزہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے اور اپنی بیٹی نسیم اورنگزیب کے ہمراہ ریاست میری لینڈ کے اینڈریو ایئر فورس بیس لینڈ کرنے کے بعد ہوائی جہاز سے باہر آئے تو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ایئرپورٹ پر بذات خود ان کا استقبال کیا۔ ایوب خان ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے سلامی کے چبوترے پر پہنچے اور شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ I am overwhelmed by the warmth of reception, Mr. President, you have given me and very kind words you have expressed about my country. دونوں صدور ایک کنورٹیبل اوپن لیموزین کار میں واشنگٹن جانے کے لیے روانہ ہوئے تو سڑک کے دونوں طرف عوام کا ہجوم تھا۔ اس موقع پر ملٹری پینجنٹ کا مظاہرہ ہوا، امریکی فوجی بینڈ نے کرتب دکھائے اور ایوب خان کو سلامی پیش کی گئی۔ جنرل ایوب خان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر 3 دن کے لیے بلیر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ صدر کینیڈی اور ان کی اہلیہ نے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی دریا کنارے قائم خوبصورت رہائش گاہ پر معزز مہمانوں کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ ایوب خان امریکی ہم منصب کے ہمراہ اس ڈنر میں شرکت کے لیے پہنچے تو انہیں جارج واشنگٹن کا چھوٹا مجسمہ بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ اگلے روز ایوب خان نے صدر کینیڈی اور نائب صدر جانسن سے باضابطہ ملاقات کی۔ جنرل ایوب خان کے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، یہاں بھی ان کا شاندار استقبال ہوا۔ I regard it as a great privilege to have been given the opportunity to address this august body, the most powerful and the most distinguished representative institution in the world. جنرل ایوب خان نے وہی کہا جو امریکی سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان میں کوئی ایسا معاشرہ پیدا کرنا نہیں چاہتے جس میں ملاؤں کا زور ہو، بلکہ ایک آزاد خیال اور ترقی پسند معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں رنگ اور نسل کے امتیاز کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کو کوئی مشکل پیش آئی تو ایشیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آپ قدم رکھ سکیں، ہم وہ واحد قوم ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ تقریر ختم ہوئی تو امریکی ارکان کانگریس پرجوش انداز میں تالیاں پیٹتے رہ گئے۔
ایوب خان نے واشنگٹن کے اسلامک سینٹر کا دورہ کیا، پاکستانی سفارت خانے میں طلبہ اور کمیونٹی سے خطاب کیا، نیشنل پریس کلب کا دورہ کر کے امریکی صحافیوں کے دل جیتے۔ ایوب خان واشنگٹن سے نیو یارک گئے تو وہاں بھی ان کا شاندار استقبال ہوا۔ وہاں سے سان انٹونیو ٹیکسس گئے جہاں نائب صدر لنڈن بی جانسن نے ان کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا۔ تاریخی دورہ مکمل ہونے کے بعد ایوب خان وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بار پھر پرجوش انداز میں انہیں الوداع کہا گیا۔ امریکہ نے جنرل ایوب خان کی راہ میں اس لیے پلکیں بچھائیں کہ تب اس خطے میں کمیونزم کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے ایک مہرہ درکار تھا۔ ایک بار امریکی صدر آئزن ہاور سے صحافیوں نے سوال کیا کہ امریکہ جمہوریت کا علم بردار ہونے کے باوجود نکاراگوا کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل سموزا کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ آئزن ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا، "Yes, he is bastard, but he is our bastard." جنرل ایوب خان بعد میں امریکہ گئے مگر تب اپنائیت کا جواز ختم ہو چکا تھا، اس لیے کسی نے انہیں اہمیت نہ دی۔ 24 ستمبر 1962 کو نیو یارک کا دورہ تو چلے غیر رسمی تھا مگر 14 سے 16 دسمبر 1965 کے سرکاری دورے میں بھی امریکی حکام جنرل ایوب خان کے ساتھ سرد مہری کے ساتھ پیش آئے اور ماضی کے استقبال جیسی کوئی جھلک دکھائی نہ دی۔ ایوب خان کے پہلے دورے کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ظاہری چمک دمک کے برخلاف اس دورے میں کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ ایوب خان اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ وہ بھارت کے لیے امریکی امداد کو رکوائیں گے اور مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے، مگر یہ دونوں مطالبات رد کر دیے گئے۔ امریکہ چین اور روس کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے پاکستان کی ضرورت تو تھی مگر اس سے کہیں زیادہ اسے بھارتی تعاون درکار تھا۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنی کتاب پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ 1947 to 1999 کے صفحہ نمبر 199 پر لکھتے ہیں کہ امریکہ نے دسمبر 1962 میں بھارت کو $120 ملین کی فوجی امداد دی۔ جون 1963 میں امریکہ نے بھارت کو ایک بار پھر خاصی بڑی فوجی امداد دی۔ اس عرصہ میں بھارت نے اپنی فوج کی تعداد 11 ڈویژن سے بڑھا کر 22 ڈویژن کر لی۔ اس کے علاوہ بحریہ اور فضائیہ کی استعداد میں بھی اضافہ کر لیا۔ بھارت پر ان امریکی نوازشات کی وجہ یہ تھی کہ U-2 طیارہ گرائے جانے کے بعد جنرل ایوب خان نے ایک طرف سوویت یونین سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی تو دوسری طرف چینی حکام سے رابطوں کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف لداخ میں جھڑپوں کے بعد بھارت اور چین ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں امریکی حکام کا خیال تھا کہ جو کام پاکستان نہیں کر سکا وہ بھارت سے لیا جا سکتا ہے۔ امریکیوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور ایوب خان کا ہیرو کی طرح استقبال کرنے والے امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن نے بھارتی وزیر اعظم نہرو کو پورے جنوبی ایشیا کی قیادت سنبھالنے کا مشورہ دے دیا۔ جنرل ایوب خان نے صورتحال سے مایوس ہو کر 4 نومبر 1961 کو امریکی صدر کینیڈی کو ایک خط ارسال کیا۔ انہوں نے لکھا، "مائی ڈیئر مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ امریکہ کا بھارت کو کسی موقع پر فوجی امداد دینے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن بالفرض کسی موڑ پر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ایسا کرنا ناگزیر ہے تو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا جائے گا۔ میں اس موقع پر ان یقین دہانیوں کو یاد کروانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جب بھارت کو فوجی امداد ملنا شروع ہو گئی تو جنرل ایوب خان نے امریکی صدر کو ایک اور مراسلہ ارسال کیا۔ امریکی صدر کینیڈی نے محض جوابی خط میں یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ یہ امداد اور ہتھیار چین کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر نے ایوب خان کو حکم دیا کہ مسٹر نہرو کو نجی طور پر پیغام بھیج کر اس بات کی یقین دہانی کروا دیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی تشویش میں مبتلا نہ ہوں
یہ فرمائش نما حکم جس کا ذکر ایوب خان نے اپنی خود نوشت جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان سے منسلک سرحد پر بڑی تعداد میں جو فوج تعینات کر رکھی ہے اسے وہاں سے ہٹا کر چین کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جا سکے۔ ایوب خان نے فرما بردار بچے کی طرح اس حکم کی تعمیل تو کی، مگر بطور احتجاج امریکی صدر کو ایک طویل مراسلہ لکھ بھیجا جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جنرل ایوب خان کو امریکیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ملکی سالمیت کے تحفظ کی خاطر معاشی بدحالی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ ایوب خان نے اس موقع پر کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لوگ باہمی احترام کی بنیاد پر مدد مانگتے ہیں، وہ دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں۔ ایوب خان نے اسی جملے یعنی فرینڈز ناٹ ماسٹرز کو اپنی سوانح حیات کا عنوان بنایا، اور جب اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو اس کا نام رکھا گیا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مشہور بیوروکریٹ الطاف گوہر ایوب خان کی اس خود نوشت کے گھوسٹ رائٹر تھے۔ پاکستان بھارت کی فوجی امداد رکوانے کے لیے کوشاں تھا، مگر جب 1965 کی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی تو امریکہ نے دونوں ملکوں کی فوجی امداد روک دی۔ ڈھاکہ میں نیا ایئرپورٹ بنانے کے لیے امریکہ نے فنڈز فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا یہ پیشکش بھی واپس لے لی گئی۔ جنرل ایوب خان کو چائنا کارڈ کھیلنا پڑا۔ 19 اور 20 ستمبر 1965 کی درمیانی شب خفیہ طور پر بیجنگ جانے کا اہتمام کیا گیا تاکہ چینی وزیر اعظم چو این لائی سے مدد حاصل کی جا سکے۔ یہ دورہ اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ جنرل ایوب خان کے ذاتی محافظ اور ایوان صدر کے عملے کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان پاکستانز فرسٹ ملٹری رولر میں 343 سے 355 صفحات تک اس خفیہ دورے کی تفصیل بیان کی ہے۔ چینی وزیر اعظم چو این لائی نے کہا، عددی قوت کی برتری عوام کے عزم کو مسخر نہیں کر سکتی، آپ کو بات چیت کے بجائے طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ممکن ہے لاہور سمیت کئی شہر دشمن کے قبضے میں چلے جائیں مگر آپ کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ مشورہ سن کر ایوب خان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور کہنے لگے، جناب پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجوں کے خلاف گوریلا کارروائی کے لیے مناسب نہیں۔ اس موقع پر چینی فوج کے سپہ سالار مارشل چن جی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہر چھوٹی بڑی نہر اور ٹیلے کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایوب خان نے پہلو بدل کر پوچھا، آپ کا بھارت پر دباؤ کب تک برقرار رہے گا؟ چو این لائی نے کہا، جب تک آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے آپ کو پہاڑوں تک پسپائی اختیار کرنا پڑے۔ چو این لائی نے واضح کیا تھا کہ امریکی اور روسی دونوں ناقابل اعتبار ہیں، لیکن جنرل ایوب خان نے طویل جنگ لڑنے کے بجائے انہی قوتوں پر انحصار کرتے ہوئے جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط کر دیے۔ وزیر خارجہ بھٹو کا خیال تھا کہ پاکستان کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق روس کے تعاون سے ہو رہے مذاکرات کے دوران مسٹر بھٹو نے کسی بات پر مشورہ دینے کی کوشش کی تو ان کا ناریل چٹک گیا اور غصے میں ڈانٹ کر بھٹو کو کہا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ اگرچہ ڈکٹیٹرز کے ناریل بہت جلد چٹک جاتے ہیں مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ خود ساختہ فیلڈ مارشل دراصل خود دشمنوں کے ہاتھوں الو بن گئے۔ مارشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ترازو۔